بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استقبال رمضان سیریز کے اگلے پروگرام میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو مختلف ارشادات فرمائے، آج ان میں سے مزید 3 ارشادات پر ہم غور کریں گے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 8 ابواب منہما باب یسمی الریان لا يدخلوه الا صائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے میں سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیام، روزہ اور رمضان کی یہ خیر اور برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں روزے داروں کو لیے ایک خصوصی پروٹوکول کا انتظام کر رکھا ہے۔ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائز خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، اور اس کے پیش نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین جب کل قیامت کے دن یہ فرد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اکرام کریں گے، اور اس کو جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل کریں گے جس کا نام ریان ہے۔ ریان ری سے نکلا ہے اور اس کا مطلب سیراب کرنا ہے۔ تو گویا ایک شخص جو اس دنیا میں بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کے ساتھ ہی اس کے سیراب کرنے کا انتظام کریں گے۔ اس دنیا کے اندر اس کو جتنی کلفتیں برداشت کرنی پڑیں، اس دنیا کے اندر اسے جتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اس دنیا کے اندر اسے جتنی آزمائشیں برداشت کرنی پڑیں، جنت میں داخلے کے پہلے قدم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان سب کو کافور کر دے گا، ان سب کو ختم کر دے گا اور اس کو سیراب کر دے گا۔ جس طرح ایک پیاسا شخص، چاہے وہ کتنی زیادہ پیاسا کیوں نہ ہو، کتنی دیر کا پیاسا کیوں نہ ہو، جب اس کو آپ ایک مشروب تھما دیں اور وہ پہلا گھونٹ پی لے تو اس کو ایک آسودگی کا احساس ہوتا ہے، اسے ایک سیری کا احساس ہوتا ہے، اسے ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جو ہی یہ روزہ دار جنت کے اس دروازے پر قدم رکھیں گے تو یہ ساری کلفتیں دنیا کی دور ہو جائیں گی اور اسے ایک آسودگی اور ایک سیرابی کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ ایک لحاظ سے ایک پروٹوکول بھی ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایک خاص دروازے کے ساتھ جنت میں داخل کیا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ نیک عمل اس کو 10 درجے بڑھا دیتا ہے۔ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے، الی 700 ضعف، اور یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے۔ ایک شخص یہاں پر ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اجر دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن روزہ ایک ایکسیپشن ہے، روزہ اس فارمولے پر پورا نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا دنیا کے اندر کوئی ایسا پیمانہ وجود میں نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی ایسی تعداد وجود میں نہیں آئی، دنیا کے اندر کوئی ایسی گنتی وجود میں نہیں آئی کہ جو روزے کے اجر کو سمیٹ سکے اور اس کو کوانٹیفائی کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو اس کا اجر دے سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ میرے لیے روزہ رکھنے والا، میں ہی اس کو اجر دوں گا، اور ظاہر ہے کہ پھر میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ مخلوق تو اپنی شان کے مطابق اور اپنے پیمانوں کے مطابق اجر دیتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روزے دار کو میں اپنی شان کے مطابق اجر دوں گا۔ اس حدیث کی ایک اور روایت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود اس کا اجر ہوں، یعنی جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا میں اس کا ہو گیا۔ اب
وہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں، اور میرا اور اس کے درمیان ایک ایسا تعلق استوار ہو گیا ہے کہ اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک فرحت اور ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے۔ ظاہر ہے سارا دن انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو افطار کے وقت اسے ایک تازگی، ایک تر و تازہ ہونا محسوس ہوتا ہے، وہ ایک فرحت محسوس کرتا ہے، کھا پی کر اپنے آپ کو، اپنے اندر انرجی محسوس کرتا ہے، تو یہ خوشی اس کے لیے ایک انعام ہے۔ اور فرمایا وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور ایک فرحت اس کے لیے اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس میں ایک استعارہ ہے کہ ایک شخص جو پوری زندگی کو روزہ دار کی حیثیت سے گزارتا ہے، پوری زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس کی پوری زندگی ایک روزہ دار کی زندگی ہے، اس کی صبح و شام روزہ دار کی زندگی ہے، اس کا پورا سال اور اس کے 10 سال اور 50 سال اور 60 سال اور 100 سال، یہ ساری زندگی اس نے ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے گویا اس پوری زندگی کو ایک روزے کی حیثیت میں گزارا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ افطار کا وقت ہوگا، وہ فرحت کا وقت ہوگا، وہ انعام کا وقت ہوگا، وہ بدلے کا وقت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ روزہ دار اپنے رب کے سامنے جائے گا تو پھر اپنا رب اللہ تعالیٰ اس کی ایسی نعمتوں سے اس کی میزبانی کرے گا، اور ایسی اس کی اکرام کرے گا، ایسے اس کی ضیافت کرے گا، اور ایسا اسے پروٹوکول دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر اگر اس نے کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی دکھ دیکھا ہے، تو سب کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی اس آنے والی ساعتوں کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہمیں وہ تمام چیزیں دے دے اور ہماری وہ ضیافت کرے کہ ہم خوش ہو جائیں اور وہ فرحت حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔